ایپٹا کا تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے لیے احتجاج، دفاتر کی تالہ بندی، فیصل آباد میں قلم چور ہڑتال، جھنگ میں ڈپٹی کمشنر آفس میں احتجاجی دھرنا دے دیا، احمد پور سیال میں بھی محکمہ مال کے ملازمین نے احتجاجی کیمپ لگا دیا، شنیوٹ اور ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی احتجاج، محکمہ تعلیم کے ملازمین نے بھی دفاتر کو تالے لگا دیے۔ تنخواہ میں اضافہ نہ ہونے پر فیصل آباد کے اساتذہ سراپا احتجاج، مارکنگ سینٹر بند کر دیے، سڑکوں پر آ گئے، چوک گھنٹہ گھر سے ضلع کونسل چوک تک احتجاجی ریلی نکالی، مطالبات کی منظوری تک احتجاج کا اعلان۔ فیصل آباد کے ڈاکٹروں کی لیو انکیشمنٹ اور گریجویٹی میں کمی کی مذمت، ڈسٹرکٹ اسپتال میں پیرامیڈک سٹاف کا احتجاج، او پی ڈی میں کام بند کر دیا، مریضوں کو مشکلات، آج آپریشن کے لیے وقت ملنا تھا، کہاں جائیں، ایک مریض نے دکھڑا سنا دیا۔ جنگ کے مقام پر دریائے چناب میں طغیانی کٹاؤ کے سبب نشیبی علاقے زد میں آ گئے، 48 گھنٹوں کے دوران پانی کے بہاؤ میں 80,000 کیوسک کا ریکارڈ اضافہ، تریمو بیراج پر 1,10,000 کیوسک کا ریلا موجود، چنیوٹ کے مقام پر دریائے چناب میں 5,000 کیوسک پانی کا اضافہ، دریائے کے کنارے سیلابی پانی جمع ہونے سے کاشتکاروں کو مشکلات کا سامنا۔ بادل برس پڑے، فیصل آباد سمیت کئی علاقوں میں بارش، بھوانہ، جامع آباد، امین پور بنگلہ میں بجلی کی فراہمی معطل، نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے۔ فیسکو سانحے کی منتظر، جھنگ بازار کے متعدد علاقوں میں بجلی کے لٹکتے اور گچھے دار تار موجود، تاجر پریشان، بارشوں کے موسم میں شارٹ سرکٹ کے خطرات بڑھ گئے۔ فیصل آباد میں مدینہ آباد کے مکین 5 روز سے پانی سے محروم، بارش ہونے کے باوجود گھروں میں پینے کا پانی میسر نہ ہو سکا، کہا لگتا ہے ہمیں بارش کا پانی ہی قطرہ قطرہ جمع کر کے استعمال کرنا پڑے گا۔ کمشنر فیصل آباد سلور سعید نے پی ایچ اے حکام سے پارکوں میں مسنگ فیسلٹیز بارے رپورٹ طلب کر لی، سلور سعید نے کہا 7 دن میں بتایا جائے کہ کن پارکوں میں جھولے، بجلی کے کنیکشن، واش روم اور دیگر بنیادی سہولیات موجود نہیں ہیں۔ 333 پارکوں کی رپورٹ بننا شروع۔ شنیوٹ عمر روڈ پر نکاسی آب کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، پانی کے جوہر اور کیچڑ کی وجہ سے علاقہ مکینوں کا گزرنا مشکل، راہگیر متبادل راستہ تلاش کرنے پر مجبور۔ شنیوٹ میں سرگودا روڈ سے مہلکہ جھنگ روڈ بائی پاس موڑ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، حادثات میں اضافہ، روڈ پر پڑنے والی گڑھے متعلقہ افسران کو منہ چڑھانے لگے، روڈ ہائی وے اور ضلع انتظامیہ کی توجہ کا منتظر۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کے یوٹیلیٹی سٹور سے چینی کے بعد سستا آٹا بھی غائب، مارکیٹ میں آٹا 140 روپے میں فروخت ہونے لگا، خواتین نے کہا کرایہ خرچ کر کے یوٹیلیٹی سٹورز آتے ہیں لیکن آٹا نہیں ملتا۔ غریب کے لیے روٹی کا حصول کڑا امتحان، آٹے کے ریٹ بڑھنے پر تندور مالکان نے روٹی کی قیمت میں اضافے کا عندیہ دے دیا، صدر عوامی ریسٹورنٹ اور تندور مالکان وسیم ذبیح اللہ نے کہا 20 روپے کی روٹی فروخت کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ حکومتی مداخلت، جنگ میں ہول سیل دکانوں پر چینی کی قیمت میں فی کلو 5 روپے کی کمی کے باوجود پرچون مارکیٹ پر قیمتوں میں اضافہ جاری، شہری پریشان۔ موبائل فونز کے بعد اب موبائل ایسیسریز کی قیمتوں میں بھی اضافہ، دکاندار بھی پریشان، کہا ایک ماہ میں موبائل ایسیسریز کی قیمتیں 15 سے 20% تک بڑھی ہیں، پاور بینک، چارجر، ہینڈ فری موبائل پاؤچ کی قیمتوں میں 50 سے 150 روپے تک اضافہ، کاروبار شدید متاثر۔ پولٹری اور لائف سٹاک ڈیری کی قائمہ کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس، سابق چیئرمین پولٹری ایسوسی ایشن ڈاکٹر سجاد ارشد نے کہا پیداواری لاگت بڑھنے سے دل برداشتہ ہو کر درجنوں لوگ کاروبار چھوڑ بیٹھے ہیں۔ کسانوں کی مشکلات میں مسلسل اضافہ، کھادوں کی قیمتوں میں اضافے سے مسائل بڑھنے لگے، فی بیگ کی قیمت میں 250 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔
نیٹ سسٹم بحال، بے نظیر انکم سپورٹ کی رقم ریٹیلر سے وصولی پر خواتین مطمئن، کہتی ہیں حکومت کے شکر گزار ہیں کہ ہماری بات سنی اور مسائل کو حل کیا۔ نگراں حکومت کا بڑا اقدام، فیصل آباد کے کارڈیالوجی ہسپتال کو 2 اینجیوگرافی مشین فراہم کرنے کا فیصلہ، مخیر حضرات کے تعاون سے سی ٹی اینجیو مشین بھی نصب کی جائے گی، تینوں مشینوں پر تقریباً 60 کروڑ روپے کی رقم خرچ ہوگی۔ فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں کو نان سیلری بجٹ کی تیسری قسط موصول، ضلع کے 2212 اسکولوں کو 19 کروڑ 64,49,000 روپے مل گئے، اسکولوں کو بچوں کی تعداد کے تناسب سے فنڈ تقسیم کر دیے گئے۔ ترقیاتی کاموں میں من پسند افراد کو ٹھیکے دینے اور مبینہ کرپشن کا کیس، محکمہ اینٹی کرپشن ٹیم کا تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے میاں وارث عزیز کے گھر رات گئے چھاپا، گرفتاری نہ ہو سکی۔ سٹی 41 کی خبر پر فیسکو کو ہوش آ گیا، اوور بلنگ والے بلوں کو درستگی شروع کر دی۔ گزشتہ روز بیچ 27 کے بلوں میں مبینہ اوور بلنگ کا معاملہ 41 نے اٹھایا تھا، جس میں لاکھوں روپے کی اوور بلنگ کی گئی تھی۔ محکمہ سوئی گیس کا اہم اقدام، ٹرانسمیشن لائنوں میں پریشر اور سپلائی کی مانیٹرنگ کے لیے ڈیجیٹل میٹر نصب کرنے کا فیصلہ، جدید ٹیکنالوجی سے گیس چوری اور لائن لاسز روکنے میں مدد مل سکے گی۔ فیصل آباد میں کارپوریشن اور پھاٹا کا تجاوزات کے خلاف آپریشن، پنجاب ہاؤسنگ کے ڈی ٹائپ پیپلز کالونی غلام محمد آباد میں باقی رہ جانے والے مکانات کو نوٹسز جاری۔ ایف بی آر کا مالی سال 2021-22 کے دوران انکم ٹیکس گوشتواروں میں حقائق چھپانے اور تفصیلات فراہم نہ کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ، 20,964 افراد کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو فنڈ کی قلت، مسائل بڑھنے لگے، مشینری خریدنے اور مرمت کرنے سمیت دیگر کام رک گئے، حکام کے مطابق فنڈز کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ پاور لومز پر بحران تو دوسری جانب منڈی میں آئے روز کوالٹی پر لڑائی، نیا مسئلہ پیدا، حل کے لیے وسکاس کی ملاوٹ کی چیکنگ فیکٹریوں میں کرنے کا فیصلہ، پاور لومز مالکان متفق ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ماتحت عدلیہ میں تقرر و تبادلے، فیصل آباد سے 8 سول جج تبدیل، سول جج ذوالفقار احمد، محمد صغیر، شگفتہ جبین، قمر النساء، نغمان انصر کا فیصل آباد سے تبادلہ، سول جج عقیل چودھری، محمد خرم، سائمہ پرویز بٹ، ذوالفقار حسین چودھری اور ناصرہ پروین کو فیصل آباد تعینات کر دیا گیا۔ ادھر سمندری کے سول جج طاہرہ یعقوب شیخوپورہ تعینات، سول جج محمد عمران خان کو سمندری تعینات کر دیا گیا، تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ چنیوٹ میں نئے تعینات ہونے والے ڈی پی او عبداللہ احمد یار نے عہدے کا چارج سنبھال لیا، چاقو چوبند دستے نے سلامی دی، افسران سے تعارفی ملاقات بھی کی، ڈی پی او نے شہداء گیلری کا جائزہ لیا، افسران کو پبلک سروس ڈیلیوری میں بہتری لانے کی ہدایت۔ چنیوٹ ڈسٹرکٹ کرمنل جسٹس کوآرڈینیشن کمیٹی کا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امجد نذیر چودھری کی زیر صدارت اجلاس، 2023 جون تک کے تمام چالان جلد جمع کرانے کی ہدایت، عدالتوں بخشی خانے کی سیکیورٹی بہتر کرنے، کیمرے واک تھرو گیٹ لگانے کا حکم۔ روبا ٹیکسنگ میں شہریوں کو حادثات سے بچانے کے لیے ہیلمٹ پہنو مہم زور پکڑ گئی، ٹریفک پولیس اہلکار بھی ہیلمٹ کا استعمال کرنے لگے، کہا زندگی بہت قیمتی ہے، ہیلمٹ کا استعمال انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے وفد کی صدر ڈاکٹر خرم طارق کی قیادت میں ملاقات، گورنر پنجاب کی وفد کو فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے کی یقین دہانی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، صدارت صدر ڈاکٹر خرم طارق نے کی، اجلاس میں انڈسٹری مسائل پر گفتگو، ایکسپورٹ کی بہتری کے لیے تجاویز حکومت کو پیش کی۔
ایڈوائزر صوبائی محتسب پنجاب اسلم حیات سیال کی لالیہ میں کھلی کچہری، کہا اداروں کی کارکردگی اور شکایات اور انصاف کی فراہمی کے لیے ادارہ اپنا کام کر رہا ہے۔ صوبہ ٹیک سنگھ میں اسسٹنٹ کمشنر نعمان ڈوگر، اے ایس پی احمد نصر اللہ کا صدر بار احتشام انور کے ساتھ محرم الحرام کے جلوسوں کے روٹس کا معائنہ۔ اے سی نعمان ڈوگر نے کہا سڑکوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا ہے۔ جنگ میں محرم الحرام کے حوالے سے رضاکاروں کی تربیت کا فیصلہ، ڈی پی او ملک طارق محبوب نے ڈی ایس پیز کو ٹاسک دے دیا۔ فیصل آباد میں بھی ماہ محرم کے دوران ٹریفک کی روانی کے لیے سٹی ٹریفک پولیس کے انتظامات مکمل۔ سی ٹی او مقصود احمد لون نے بتایا 800 وارڈنز ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ لالیہ میں محرم الحرام کے دوران امن و امان کے لیے اے سی آفس میں اجلاس، ممبران امن کمیٹی سمیت مختلف اداروں کے افسران شریک۔ اے سی مس خضران علی نے کہا امن و امان کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ اور پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کی یوم شہداء کے حوالے سے ریلی، شرکاء نے کمپنیوں کی نجکاری روکنے اور تمام ملازمین کو بونس دینے کا مطالبہ کر دیا۔ جنگ کے علاقہ کھروڑا باقر کا دلہا اسد عباس بھوانا سے دلہنیا سریا کو بیاہ لایا۔ سیلابی علاقے میں ڈوبتی بستی کا دلہا بارات میں شریک ہونے والے نگراں وزیر اعلیٰ کا مشکور، سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے دلہنیا کو بھی سلامی پیش کی گئی۔ اور جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ ابلاغیات کی فیئرویل پارٹی، چیئرپرسن ڈاکٹر سلمی امبر، ڈاکٹر اشرف اقبال، ڈاکٹر صوبیہ شہزاد، ڈاکٹر عمران مسلم، ظہیر خان اور دیگر کی شرکت۔ طلباء کی پرفارمنسز، مقامی قوال نے بھی شاندار پرفارمنس پیش کی۔